پشتون تحفظ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی ایک بار پھر گرفتاری سے حکومت اور پی ڈی ایم کے مابین حالیہ مہینوں میں شروع ہونے والے مذاکرات اور مفاہمت کا معاملہ پھر سے سرد خانے کی نظر ہو گیا ہے، اور ایسا تاثر مل رہا ہے کہ شاید فوجی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ حکومت پی ٹی ایم کی قیادت سے مذاکرات کرے۔ باخبر حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف کی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر پی ٹی ایم سے مذاکرات کا ڈور ڈالا تھا، اس لیے مقتدر حلقوں نے ایک بار پھر زور بازو دکھاتے ہوئے علی وزیر کو پشاور سے گرفتار کروا دیا ہے، اور الزام یہ لگایا ہے کہ انہوں نے حالیہ دنوں کراچی میں حکومتی اجازت کے بغیر ایک جلسہ کیا تھا۔ لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ علی وزیر کو 6 دسمبر کو کراچی جلسے میں ریاست مخالف تقاریر کے الزام پر اسلام آباد سے پشاور جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے، اور اب ان کو کراچی منتقل کیا جائے گا تاکہ سندھ پولیس کو ہینڈ اوور کیا جا سکے۔ اس سے پہلے علی وزیر نے حکومت مخالف 11 جماعتی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ علی وزیر کے ساتھ ہی رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ اگرچہ پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ دیر چلے، لیکن اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اختلافات کے بعد وہ بھی اپوزیشن اتحاد سے الگ ہو چکے ہیں۔ لیکن اب علی وزیر کی گرفتاری کے بعد حکومت اور پی ٹی ایم کے مابین ہونے والے مذاکرات میں تعطل کا خدشہ ہے، کیونکہ مذاکرات شروع کرنے سے قبل خیر سگالی اور اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے پی ٹی ایم نے اپنے ہمدردوں کے خلاف قائم مقدمات ختم کرنے اور جیلوں میں بند کارکنان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سابق فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد وہاں برسر اقتدار تحریک انصاف پی ٹی ایم کی قیادت کے تحفظات کو دور کرنے کی خواہاں ہیں، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک پی ٹی ایم غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والی ایک ریاست مخالف تنظیم ہے۔ پی ٹی ایم کے ساتھ مذاکرات کی تجویز وزیر دفاع پرویز خٹک نے دی تھی، جس کے جواب میں پی ٹی ایم نے ابتدائی طور پر اعتماد سازی کے لیے اسیران کی رہائی اور ریاستی جبر کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم اب ریاست مخالف تقاریر کے الزام میں پی ٹی ایم کے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی گرفتاری سے صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی ہے اور مذاکرات خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک نے پی ٹی ایم کے ساتھ مذاکرات اس لیے شروع کیے تھے تاکہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک آنے کی صورت میں علی وزیر اور محسن داوڑ کے ووٹوں کو اپنے حق میں ڈلوایا جا سکے۔ اس سے پہلے 17 دسمبر کو پشاور کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے علی وزیر کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے انہیں سندھ پولیس کے حوالے کرنے کی ہدایت کی ہے، جس کے بعد ان کی رہائی کے لیے پی ٹی ایم نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ سابق فاٹا سے قومی اسمبلی کے رکن اور بائیں بازو کے رہنما علی وزیر کو اسلام آباد سے پشاور جاتے ہوئے موٹر وے پولیس نے گرفتار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ پشاور میں اے پی ایس سانحے کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے اسلام آباد سے پشاور جا رہے تھے۔ علی وزیر کی گرفتاری کے وقت بنائی گئی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں ایم این اے علی وزیر کا کہنا تھا کہ ان کی گاڑی کو ایک پولیس انسپیکٹر نے بندوق کا نشانہ باندھ کر روکا اور بتایا کہ حکام کی طرف سے میری گرفتاری کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ اب کون سی تقریر یا خاص بیان پر حکام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی پالیسیاں تضادات پر مبنی ہیں، ایک منتخب رکن قومی اسمبلی کو بندوق دکھا کر روکا اور گرفتار کیا جاتا ہے، جبکہ طالبان کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے۔ مذکورہ ویڈیو میں موٹر وے پولیس اہلکار یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ علی وزیر ان کے لیے قابل احترام ہیں، لیکن انہیں اعلیٰ حکام کی طرف سے گرفتاری کے احکامات دیے گئے ہیں، اس لیے وہ مجبور ہیں۔ خیال رہے کہ علی وزیر سابق فاٹا کے علاقے جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف مزاحمت میں ان کی قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے۔ دہشت گردی اور ریاستی جبر کے خلاف عوامی حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کے دوران علی وزیر کے خاندان کے 15 سے زائد افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ علی وزیر فاٹا اور وزیرستان میں عوامی حقوق کی بازیابی کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ بائیں بازو کی تحریک کے بھی سرگرم رہنما ہیں۔ علی وزیر نے 3 مرتبہ انتخابات میں حصہ لیا اور بھاری ووٹ حاصل کیے۔ گزشتہ انتخابات میں وہ بھاری اکثریت سے ایم این اے منتخب ہوئے۔ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے صف اول کے قائدین میں شمار ہوتے ہیں۔ اس تحریک کے دوران بھی انہوں نے متعدد مرتبہ گرفتاریوں اور صعوبتوں کا سامنا کیا ہے۔ سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے ایم این اے علی وزیر کی فی الفور رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جمہوریت کا مذاق اڑانا بند کیا جائے اور منتخب عوامی نمائندوں کی آوازوں کو بند کرنے اور انہیں گرفتاریوں اور تشدد کا نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ پولیس منتخب اراکین اسمبلی کو ہتکڑیاں لگا کر عدالتوں میں لے جاتی ہے اور مقصد صرف ان کی بے عزتی کرنا ہے۔ یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔